علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے تقریر کا ہی دوسرا پارٹ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگ بہترین مقرر بن سکے، اچھی تقریر کرنے والے بن سکے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، جب جب دنیا میں فساد برپا ہوا، فتنے پھیلے، بے دینی کی ہوائیں عام ہوئی، توحید کے بجائے شرک کا غلبہ ہوا، کفر و بدعات نے اپنا سکہ جما لیا، خیر کی کمی ہوئی اور شر کی کثرت ہونے لگی، انسان ہدایت کے بجائے گمراہی میں پھنسنے لگے، حق و باطل کی تمیز مٹنے لگی، زمین پر خدائے واحد کے سوائے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع ہو گئی، مخلوق اپنے خالق حقیقی سے غافل ہو گئی اور انسان اپنا مقصد تخلیق بھول بیٹھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے کچھ خاص اور پسندیدہ بندوں کو زمین پر بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اور پیغمبر انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں، مگر ان کے صفات فرشتوں کے صفات سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان کے کردار و کیریکٹر، اخلاق و اوصاف اور عادت و اطوار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ شرافت کے سردار اور جبین انسانیت کے جھومر ہوتے ہیں۔ نبی آئے تو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، لوگوں کو توحید سکھلایا، شرک سے بچایا، اچھے اخلاق و تہذیب سکھایا، نیکی کی راہ دکھائی، بدی سے ڈرایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خالق حقیقی سے ملایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف نہ لاتے تو انسان گمراہی کی تاریک کوٹری میں پھنسا ہوا ہوتا اور روشنی کے نام سے بھی واقف نہ ہوتا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد سینکڑوں پیغمبر و رسول آئے، جن میں سب سے مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ ان سب کے اخیر میں تمام نبیوں کے سردار، تمام مخلوقات سے افضل، سید البشر، امام المرسلین، شہنشاہ کونین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اب آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آ سکتا۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو نہ مانے یا کسی ایک کی بھی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس کا یہی مفہوم و معنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسالت کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اس پر دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔